گلوبل اسماعیلی جماعت کی خدمت میں ہدیہ یا علی مدد۔ آج 28 جولائی 2026 بروز منگل صبح صادق کے 3:30 بجے ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم سامعین کی خدمت میں ایک نہایت اہم اور روح پرور علمی پوڈ کاسٹ پیش کریں۔ تو اس پرسکون وقت میں اس پوڈ کاسٹ میں ممتاز شخصیت علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی کا ایک بے حد قیمتی لیکچر شامل ہے، جس کا عنوان ہے خدا کی معرفت ایک مومن کو کیسے مل سکتی۔ اور جب ایک مومن اس لیکچر کو توجہ، اخلاص اور تدبر کے ساتھ سنتا ہے تو وہ اپنے باطن میں ایمان کی حرارت، یقین کی روشنی اور زندہ حقیقت کا احساس پاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ علمی لیکچر دل کو چھو لیتا ہے اور انسان کو اپنے رب کی معرفت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ صحیح، تو اسی لیے اگر سننے والوں کو ہمارے چینل پر پیش کیے جانے والے ایسے علمی اور روحانی پروگرام مفید محسوس ہوتے ہیں تو انہیں اپنے عزیزوں، دوستوں اور پوری جماعت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اچھا، ہمارے اس چینل کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کسی فرد کی ذاتی رائے یا قیاس آرائش پیش نہیں کی جاتی، بلکہ بزرگان دین کی مستند تعلیمات، فرامین اور علمی آثار سے اخذ شدہ مواد کو جدید پوڈ کاسٹ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم سب مل کر علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی کے اس بصیرت افروز لیکچر سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ یا علی مدد۔ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ اس بات کا عہد لیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک اور پاکیزہ رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اس میں اعتکاف الگ ہے، رکوع سجود کی عبادت الگ ہے، اور طواف کا جو ادب ہے وہ الگ ہے۔ بہرحال یہ ایک تعویل ہے۔ زمانہ اعظم سے لے کر آن حضرت کے دور تک اور آن حضرت کے عہد مبارک سے اب تک اور قیامت تک دیکھا جائے تو ہم کو ایک چیز نظر آتی ہے، ایک حقیقت نظر آتی ہے، وہ بڑی ٹھوس حقیقت ہے۔ اور وہ ایک ہی شان سے اور ایک ہی طرح سے نظر آتی ہے۔ وہ عبادت کا طریقہ ہے، وہ ریاضت ہے، وہ محنت ہے، جس میں مومن کی کامیابی ہے۔ کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ جب بھی روحانی ترقی کی ضرورت ہوئی تو اس میں ریاضت سے کام لیا گیا، محنت سے کام لیا گیا، اور محنت ہی کامیابی کی کلید ہے۔ محنت کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ روحانی ترقی کے لیے محنت کی جائے۔ یہ کیوں ایسا ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے؟ آرام آرام سے کامیابی کیوں حاصل نہیں ہوتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ عبادت کے دوران، عبادت کے سلسلے میں سخت محنت کی کیوں ضرورت پیش آئی؟
اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے کہ انسان جب آرام سے عبادت کرتا ہے، راحت سے عبادت کرتا ہے، آسائش سے بندگی کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، اور اس میں ہر وقت ریاضت و محنت کا تقاضا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے دو مخالف طاقتیں ہیں، ایک تو نفس امارہ ہے اور دوسری عقل ہے، لیکن نہیں معلوم کیا اس کی وجہ ہے کہ انسان اکثر نفس کی طرف مائل رہتا ہے، اسی کو ترجیح دیتا ہے، اسی کی پرورش کرتا ہے اور عقل کی فرمائشات کو پس پشت ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے نفس روز بروز قوی ہوتا جاتا ہے، قوی سے قوی تر ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور پھر نتیجے کے طور پر عبادت کے دوران زیادہ زور لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ نفس جب سامنے ہے تو پھر روح الایمان یا کہ عقل کو کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی غذا حاصل کرے اور کامیاب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ مومن کو محنت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قرآن کے اندر دیکھا جائے تو مختلف معنوں میں نفس کی سختی و صلابت کا ذکر آیا ہے، یعنی نفس کس طرح قوی ہو جاتا ہے، نفس کس طرح ایک اژدہے کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کے بہت سے اشارے قرآن میں موجود ہیں۔ کتاب الہی میں کبھی تو یہ فرمایا گیا ہے کہ دل کے گردا گرد ایک غلاف بن جاتا ہے، کبھی ارشاد ہوا ہے کہ دل اندھا ہو جاتا ہے، کبھی کہا گیا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب نفس کی باتیں ہیں اور نفس کی مذمت ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ایک ایسی طاقت، ایک ایسی مخالف طاقت ہمارے باطن میں کیوں پیدا کر دی جس کی وجہ سے ہم اکثر عبادت میں، ریاضت میں ناکام ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یوں ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان کی کوئی فضیلت نہ ہوتی، اس کو کوئی اجر و صلہ نہیں ملتا، اس سے کوئی آزمائش نہیں ہوتی، اس کا کوئی امتحان نہ ہوتا۔ تو مومن کا جہاد اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سامنے کوئی قوی دشمن ہو، اور وہ قوی دشمن جس کو ہلاک کرنا چاہیے نفس امارہ ہے۔
دیکھا آپ نے کہ تمام پیغمبروں کے زمانوں میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نفس کی مخالفت کی جائے، نفس کے خلاف عمل کیا جائے، نفس کی خواہشات کے خلاف عمل کیا جائے۔ اور دین کے اندر جتنے احکام ہیں ان تمام احکام میں بس یہی ایک فلسفہ ہے کہ عقل کی موافقت میں کام کیا جائے اور نفس سے دشمنی رکھی جائے، نفس کے خلاف عمل کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود نفس اپنا کام کرتا ہے اور اپنے کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نفس ہمارے وجود میں، ہمارے باطن کے اندر ہے، اور اس لیے کہ نفس کی جو خواہشات ہیں وہ بڑی میٹھی ہیں، بہت ہی شیرین ہیں۔ نفس جو کچھ کہتا ہے وہ اس طرح سے کہتا ہے کہ ہم کو اس کا کہنا برا نہیں لگتا، بہت ہی اچھا لگتا ہے، بہت ہی میٹھی آواز میں اور طرح طرح کے بہانوں کے ساتھ وہ ہم پر حکومت کرتا ہے۔ اس کے پاس بہت سے ہیلے بہانے ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچپنے میں نفس ہم کو یہ کہہ کے بہلاتا ہے کہ ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی تو تمہارے جسم کی نشو نمائی کا زمانہ ہے اور ناز و نعمت میں پلنے کا وقت ہے، عبادت کی کیا ضرورت ہے، عبادت کے لیے بہت وقت آگے ہے۔ یوں کہہ کر دین اور ایمان اور عبادت سے ہم کو روکتا ہے۔ جب نوجوانی کا وقت آتا ہے تو نفس جو ایک ہیلا گر ہے، جو مکار ہے، وہ کہتا ہے اب تو جوانی کے ایام ہیں، جوانی کا زمانہ ہے، اس میں آرام کرو، راحت پاؤ، کچھ تو دنیا کی نعمتوں میں سے کھاؤ پیو، آگے چل کر دیکھا جائے گا، خدا کی رحمت بہت ہوتی ہے وغیرہ۔ اور پھر اسی طرح بھرپور جوانی میں بھی یہ طرح طرح کے بہانوں سے انسان کو نیکی سے روکتا ہے، گویا وہ مہلت دیتا ہے۔ آگے چل کر یکایک انسان پر بڑھاپے کا وقت آتا ہے، پھر نفس کہتا ہے کہ آج ادھر آرام کرو، تھوڑی سی تکلیف ہے، سردی لگی ہے یا گرمی ہے یا فلان بیماری ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اسی طرح نفس پھر اس وقت کے مطابق اپنے لیے ایک ہیلا بناتا ہے، ایک بہانہ بناتا ہے، کرتے کرتے نفس انسان کو قبر میں ناکامی کے ساتھ سلا دیتا۔ تو دیکھا آپ نے کہ نفس کیا ہے اور اس کے تقاضے کیسے ہیں، اس کا کام کیسا ہے،
وہ کتنا دشمن ہے. اسی لیے خداوند عالم نے قرآن پاک میں نفس کی بہت کچھ مذمت کی ہے، اور اسی لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدھا عدوک التی بین جنبیک، دشمنی کرو اپنے اس دشمن سے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان رہتا ہے، یعنی نفس امر. دیکھا آپ نے کہ نفس کتنا ظالم ہے، کیسا قوی دشمن ہے، اور وہ کیسے کیسے بہانے تراشتا ہے. اس کے لیے دانا مومن ہوشیار رہتا ہے، ہر وقت باخبر رہتا ہے، اور جس قدر ہو سکے وہ نفس کے خلاف عمل کرتا ہے. وہ آگاہ ہے نفس کے ہیلوں سے، نفس کے بہانوں سے. اس لیے جس قدر بھی ہو سکے مومن نیکی کرتا ہے، اور جتنی بھی ہو سکے وہ مولا کی یاد سے روحانی دولت کو کماتا ہے. عبادت، بندگی، معرفت، نیک صحبت، اچھے خیالات، اور خداوند عالم کی نعمتوں کی شکر گزاری، خدا کی تعریف، خدمت کی آرزو، اور حصول علم کا جذبہ، اور اچھے مومنین کی روحانی ترقی پر رشک، اور اپنی خطاؤں پر ندامت اٹھانا. اسی قبیل کے نیک کاموں اور نیک خیالات سے مومن اپنے ایمان میں، نیکی میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو دانشمند مومن آگاہ رہتا ہے کہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر نیک کمائی کرنی ہے، نیکی کمانا ہے، اعمال صالح انجام دینے ہیں، تاکہ یہ جو مختصر سی مہلت دی گئی ہے اس سے خوب فائدہ اٹھایا جائے، اور پھر پشیمانی نہ ہو. مومن قیامت کے دن میں پچھتائے کہ اس نے دنیا کے اندر نیک کام نہیں کیا، عبادت نہیں کی. اس کے لیے وہ باخبر رہتا ہے. تو انسان کے اندر جو نفس ہے وہ ایک مجموعہ ہے مختلف عناصر کا. یعنی نفس کے اندر ایک عنصر ایسا بھی ہے جو کتے کے مشابہ ہیں. یعنی نفس کے اندر مختلف عناصر ہیں. نفس کی ساخت، نفس کی بناوٹ، نفس کا مجموعہ کئی عناصر سے ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نفس کے اندر ایک عنصر مردم آزاری کا بھی ہے. نفس کے اندر جو مردم آزاری کا عنصر ہے وہ کتے کے مشابہ ہے، وہ کتے کی طرح ہے. نفس کے اندر ایک اور عنصر ہے جو خرگوش کی طرح ہے، وہ خواب ہے، وہ نیند ہے. یعنی نفس کے اندر جو نیند کا تقاضا ہے، جو نیند کا نشہ ہے، وہ خرگوش کے مشابہ ہے. کیونکہ دنیا کے اندر نیند کے لحاظ سے خرگوش مشہور ہے، وہ بہت ہوتا ہے، وہ حرام خوری کا عنصر ہے. نفس ایک مجموعہ ہے بہت سی برائیوں کا،
اور اس لیے میں نے کہا کہ نفس کے اندر مختلف عناصر ہیں. نفس کے اندر ایک اور عنصر ہے جو سانپ کے مشابہ ہے، یعنی سانپ کی طرح ہے. وہ کینے کا عنصر ہے. سانپ کینہ رکھتا ہے. نفس کے اندر ایک عنصر گائے کا بھی ہے. نفس میں جو عنصر گائے کا ہے، گائے سے متعلق ہے یا گائے کے مشابہ ہے، وہ کھانے پینے کی خواہش ہے. یعنی نفس کے اندر جو کھانے پینے کی خواہش ہے وہ گائے کا عنصر ہے. نفس کے اندر ایک اور عنصر ہے جو چونٹی کے مشابہ ہے، اور وہ طمع ہے. یعنی نفس میں جو طمع ہے، طمع بھی نفس کی ایک خاصیت ہے، وہ چونٹی کے مشابہ ہے. آپ نے کبھی سوچا ہوگا جب صبح ہوتی ہے تو صبح ہونے سے پہلے چونٹی اپنے سوراخ سے نکلتی ہے اور پھر وہ چلتی ہے پھرتی ہے، یعنی کچھ کمانے کے لیے اور اپنے سوراخ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں جمع کرنے کے لیے وہ چونٹی چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. لہذا علم نے اس کو طمع مجسم قرار دیا ہے. یہی ایک چونٹی نہیں، طمع کی مظہر اور بھی بہت سے جانور ہیں. مثلا میں نے کہا سور، یہ بھی ہرس ہے، اور بطخ جو ہے وہ بھی ہرس ہے، اور اسی طرح نفس کے اندر اور بھی بہت سے عناصر ہیں. ان تمام عناصر کے مجموعے سے نفس کو بنایا گیا ہے. تو پھر کس طرح مومن نفس کو، ایسے نفس کو جو بہت سے برے عناصر سے بنایا گیا ہے، اس کو کس طرح شکست دے سکتا ہے؟ یہ بہت سخت کام ہے. تو علم ہی ایک چیز ہے جو کہ مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے. مومن کو ہر چیز کی شناخت ہو، ہر چیز کی پہچان ہو، ہر چیز کی خبر ہو، تو شاید وہ اس آگہی، اس واقفیت اور اس علم کے ذریعے سے اپنے کام میں کامیاب ہو سکتا ہے. کیا آپ نے کبھی نہیں سوچا ہے کہ انسان کے اندر بچگانہ عادتیں بھی ہیں؟ یعنی مثلا انسان خاص اتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کے اندر بچگانہ عادتیں بھی ہیں. مثلا روٹنے کا، ناراض ہونے کا، اور غصہ کرنے کا وغیرہ وغیرہ، جس طرح بچے کی عادتیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی عمر میں بچہ تو نہیں ہے، پھر بھی ہمارے اندر بچگانہ عادتیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کے اندر مختلف عناصر ہیں. اس میں سے کچھ ایسے شریر بچوں کے عناصر بھی ہیں. وہ عناصر ہم کو ستاتے ہیں، ہم کو اچھاتے ہیں. کسی عالم نے کہا ہے کہ انسان کیا ہے پتہ نہیں، کیونکہ انسان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے جانور ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں، فرشتہ سے لے کر حیوان تک، کیڑے مکوڑے تک، اور مختلف انسانوں کی عادتیں وغیرہ، یہ سب کچھ انسان کے اندر ہے. تو ان تمام چیزوں میں سے انسان کون سی چیز ہے
یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ انسان کس چیز کی طرف زیادہ مائل ہے. اگر انسان نیکی کی طرف مائل ہے تو فرشتہ ہے. اگر انسان ان مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو وہ انسان وہی چیز. مثلاً انسان چاہے تو کتا بن سکتا ہے اسی صورت میں، چاہے تو اونٹ بن سکتا ہے، چاہے تو چونٹی بن سکتا ہے، چاہے تو گائے بن سکتا ہے، چاہے تو خرگوش بن سکتا ہے، چاہے تو لومڑی بن سکتا ہے، اور چاہے تو گھڑیا بن سکتا ہے، چاہے تو وہ گدھا بھی بن سکتا ہے، چاہے تو وہ فرشتہ بھی بن سکتا ہے. اس لیے کہ انسان کے اندر بہت سے عناصر ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی خصوصیات ہیں. تو اس لیے مومن کو خود شناسی کے سلسلے میں باخبر ہونا چاہیے، نفس کے فریبوں سے آگاہ ہونا چاہیے کہ نفس کس مجبوری سے ہم کو ستاتا ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے. تو دنیوی طور پر ہم کسی چیز میں سے کوئی ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے، اس میں کوئی جز ہے، کوئی چیز ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ٹیسٹ آ رہا ہے. طرح ہمارے نفس کے اندر مختلف قسم کی عادتیں اس لیے ہیں کہ نفس کو مختلف عناصر سے مختلف اجزاء کو باہم ملا کر بنایا گیا ہے. اس لیے اس کو ناکام بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور اگر کوئی دانشمند اس کو ناکام بنانا چاہتا ہے تو اس کی تحلیل کرنی چاہیے، اس کی شناخت کرنی چاہیے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے خلاف عمل شروع کرنا چاہیے. مثلا مومن کو چاہیے کہ وہ بعض دفعہ اپنی عادتوں کو چیک اپ کرے. اگر مومن کی یہ بصیرت ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو سمجھتا ہے تو اس کی یہ خوش نصیبی ہے، اصلاح کی امید ہے. ایسے میں کہ وہ خود کو پہچانتا ہے، اس کی نگاہ پہنچتی ہے اپنے عیوب تک، تو پھر چارہ ہونے کی، علاج ہونے کی بھی توقع ہے. اگر انسان اپنے عیوب سے، اپنی کمزوریوں سے اندھا ہے کہ تاکہ میرا جو کچھ ہے سب ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اندھا ہو جانا. روحانی ترقی میں سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ انسان کو اپنے عیوب، اپنی کمزوریوں کی خبر ہو، احساس ہو اس میں کیا کمی ہے، کیا غصہ ہے، کیا کینہ ہے، کیا غیبت کرنے کی عادت ہے، کیا ایک دم سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، یا وہ خوش نہیں ہے، کیا رہا. تو ان چیزوں پر بڑی فراخ دلی سے سوچنا چاہیے، تنہائی میں سوچنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے. اور اگر خوش قسمتی سے مومن کی نظر میں اپنی کمزوریاں آتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں، تو پھر ایک ایک کر کے ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بعض تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کامیاب صوفی ہیں، جو روحانی ترقی کرنے والے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی لسٹ بناتے ہیں اور اس لسٹ کو خفیہ میں رکھتے ہیں، اور اس لسٹ میں ایسے کامیاب مومن جن کو ترقی عزیز ہے، جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں، تو وہ اپنی کمزوریوں کو، اپنی بری عادتوں کو درج کرتے ہیں، اور پھر ہفتہ ایک مہینہ تک کسی ایک چیز کو یا چند چیزوں کو پیش نظر رکھ کر ان کو کم کرنے یا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
پھر ہر بار یہ کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غصے کی مثال لیجیے، غصہ، تو غصے کو خداوند نے کیوں پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ نفس کے عناصر میں سے ایک عنصر ہے، نفس کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور پھر یہ سوال ہو کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، تو جواب ہے کہ اس میں حکمت ہے۔ ہوتا ہے تو اس کے استعمال کے لیے ایک موقع بھی ہے۔ آپ غصے کو دینی غیرت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، دینی دشمن کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے ماتحتوں کی اصلاح کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہو کہ اس میں اصلاح مراد ہو، خیر خواہی ہو، اور اوپر سے غصہ ہو، دل میں اس کو جگہ نہ دیا جائے، اور اس کو ایک اوزار یا کہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اس سے اصلاح کی جا سکتی ہے۔ اپنے ماتحتوں پر اس کو استعمال کر کے، یا اگر کے افراد میں بہت منظم طور سے اور بہت ہی احتیاط سے، کہ حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو، یعنی حد سے زیادہ نہیں، اور عبرت نہیں کہ کینے کے ساتھ اور برائی کے ساتھ۔ تو یہ سوال اس لیے پیدا ہوا، جو میں نے خود کہا تھا کہ اس غصہ کے پیدا یعنی کرنے میں کیا حکمت ہے، اور آپ نے سنا ہے کہ اللہ کا بھی غصہ ہے، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے غصے میں اور بندے کے غصے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے غصے میں بہت حکمت ہے، اس میں بہت صلاح ہے، صلاح مانی بہت بہتری ہے، لیکن اللہ کے غصے کے متعلق یہ تصور کبھی نہ ہو جو سوچا جائے کہ اللہ بھی ہمارے طرح غصہ کرتا ہے، کہ ہم جب غصہ کرتے ہیں تو آگ بگولے ہو جاتے ہیں، اور ہمارا چہرہ جو ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے، اور بس غصے سے ہم ہانپتے کانپتے ہیں، اور اتنے غصے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باطن غصے سے بھر جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کا کوئی حکیم اس طرح کا غصہ نہیں کرتا ہے، وہ پر حکمت غصہ کرتا ہے، یہ اوپر سے غصہ ہوتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر وہ غصہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر مرد حکیم کے دل کے اندر غصہ ہو تو اس کو دکھ ہو جائے گا، غصے کے اندر دکھ ہے، جاہلانہ غصہ نہیں، حیوان کی طرح غصہ نہیں، حیوان میں بھی غصہ ہے، کتے میں کتنا غصہ ہے، گائے میں بھی غصہ ہے، گھوڑے میں بھی غصہ ہے، ہر جانور میں غصہ ہے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ نفس حیوانی سے ہے۔ تو پھر کیا خدا میں بھی اس طرح کا غصہ ہے؟ کہا جاتا ہے خدا کا غضب، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان میں آپ تلاش کریں کسی ایک نام میں ایسا غصہ نہیں ہے۔ اگر قہار ہے وہ بھی غصہ نہیں ہے، جبار ہے وہ بھی غصہ نہیں ہے، غصے کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو غضب اور غصے کو جب اللہ سے منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون ہے، اللہ کا جو قانون ہے اس کے اندر غصے کی مثال ہے، اس کے اندر رحمت کی مثال ہے، غصے کی مثال ہے، سب کچھ قانون کیا ہے۔ مثلا ایک انسان قانون قدرت کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ خدا کے غصے سے دوچار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو سزا مل جاتی ہے۔ بس غصہ کچھ اس طرح سے ایسا نہیں کہ خدا کا چہرہ حلیہ بگڑ جاتا ہے اور غصے سے
ہر بگولا ہو جاتا ہے. یہ بات نہیں ہے. خدا کے متعلق اس طرح کا تصور صحیح نہیں ہے. تو آئیے پھر یعنی مرد حکیم کے غصے اور ایک جاہل کے غصے میں کتنا فرق ہے. ایک حلیم الطبع انسان اور ایک عام انسان کے غصے کے درمیان کتنا فرق ہے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ غصے میں حکمت ہے اور اس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں اور اس کو ایک چیز، ایک ہتھیار، ایک اوزار بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. تم یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے اندر مختلف طاقتیں ہیں اور مختلف کمزوریاں بھی ہیں. کبھی یعنی اسے سے انسان خود انکنٹرولڈ ہو جاتا ہے اور اس سے آگے چل کر بڑی عمر میں بہت ہی تکلیف ہوتی ہے. لہذا دین دوا ہے، دین علاج ہے، دین میں شفا ہے، اس دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. لہذا عبادت اور زندگی اور اخلاق کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس میں راحت ہی راحت ہے. مجھے کہنا چاہیے کہ انسان کو سوچنا چاہیے بڑی عمر کے لیے. جوانی کا وقت کس طرح سے بھی گزر جاتا ہے. کچھ نفسیاتی دباؤ اور غصے کا اور کسی اور چیز کا دباؤ کم ہوتا ہے، ہر چیز برداشت ہو جاتی ہے. جب جسم میں سے خون کی کمی ہوتی ہے، گوشت میں کمی واقع ہوتی ہے، تو اس وقت انسان توازن کو برقرار نہیں رکھ سکتا ہے. دماغی اور اخلاقی نفسیاتی توازن اس کے ساتھ بگڑ جاتا ہے. پھر وہ یا تو بہت باطونی ہو جاتا ہے یا غصے والا ہو جاتا ہے یا وہ بہت شکایت کرنے والا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس میں خرابی ابھر آتی ہے. اس کے لیے ڈالنا چاہیے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ بڑی عمر کے لوگ، مرد عورتیں ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں پاتے ہیں کسی بھی وجہ سے. اس معنی میں نہیں چاہتے ہیں کہ یا تو وہ بالکل غصہ والے ہو جاتے ہیں، بہت غصہ والے، جھگڑا کرتے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، کسی کے غلط شکایت کرتے ہیں یا اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں، اپنی زندگی کے کارنامے جتلاتے ہیں، کہیں کہ ہم نے پلان وقت میں یہ کیا وہ کیا. یا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حرص والے ہوتے ہیں، یا ایسے ہیں کہ وہ غمگین ہو جاتے ہیں. اب ذرا تجربے سے سوچیں دیکھیں اس میں اگر یہ بات صحیح ہے تو اب ڈر اور ڈرنے کے نتیجے میں آپ اپنے لیے ایک مقام تلاشتے ہیں. خدا کے حضور میں ایک مقام حاصل کریں، ایک پرامن جگہ لیں تاکہ آپ کو ضمانت ملے. خدا کے حضور میں ایک مقام حاصل کریں، ایک پرامن جگہ لیں تاکہ آپ کو ضمانت ملے اور ہر طرح سے آپ دنیا اور آخرت میں امن سے رہ سکیں. لیکن میں یہاں پر ایک چیز بتاؤں جو بہت اہم ہے. رسول اللہ نے کبھی ان ذیلی باتوں کی تشریح نہیں کی. دین کے اندر جسمانی تکلیفیں اس طرح سے آئیں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی تشریح نہیں. اس میں حکمت ہے. پیغمبر نے سب سے جو اعلیٰ مقصد ہے وہ بتایا، جو اس کے نیچے دوسرے فائدے ہیں وہ نہیں بتایا، اور سب سے بڑے نقصان کو بتایا، اس کے نیچے جو چھوٹے نقصانات ہیں وہ نہیں بتایا. تو یہ جاننا چاہیے پیغمبر نے کبھی ذیلی نقصانات کو نہیں بتایا اور ذیلی فوائد کو نہیں بتایا. سب سے بڑے نقصان کو بتایا اور سب سے بڑے فائدے کو بتایا. بس
اور ثواب بھی زیادہ اسی میں ہے کہ ہماری جو نیت ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ نیت نہیں رکھنی چاہیے کہ اس میں جسمانی تکلیف ہے، اس کو سمجھ رکھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم محض اپنے جسم کی راحت کے لیے کام کرتے ہیں یا بڑھاپے میں آفتوں سے بچنے کے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھنی چاہیے. یہ ہے سب سے بڑی نیت. ایک پیر نے اپنے مرید سے پوچھا زمانہ قدیم میں، تو کہا کہ یہ چھت کے درمیان روشن دان جو ہے یہ کس لیے ہے؟ اس زمانے میں مکان کسی طرح سے بنتے تھے کہ روشن دان یہاں بنتا تھا. تو مرید نے اس سوال کا جواب یوں دیا کہ یا حضرت یہ تو روشنی آنے کے لیے ہے، اس لیے اس کا نام روشن دان ہے. تو مرشد نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں. تم کہتے کہ اذان کی آواز سنائی دینے کے لیے ہے، تو یہ جواب بہت اچھا ہوتا ہے. وہ کہ اس میں سے یعنی روشنی بھی آتی ہے، وہ بات اگرچہ صحیح ہے لیکن وہ بات چھوٹی ہے. تم کو ایسا جواب دینا چاہیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہو اور جسے معلوم ہو جائے کہ تمہاری نیت کتنی اونچی ہے اور کتنی اچھی ہے. تو اسی طرح اسلام نے، پیغمبر نے، قرآن نے، خدا نے کبھی ذیلی چیزوں کا ذکر نہیں کیا. مقصد اعلیٰ کو بتایا، جو کام ہے اس کا اور جو نکرنے کے کام ہیں ان کے سب سے بڑے نقصان کو بتایا، اور جو کام کرنے چاہیے ان کے سب سے بڑے فائدے کو بتایا. تاہم ہمیں ہر چیز کو سمجھنا چاہیے اور ہر چیز کو سمجھ کے کرنا چاہیے. میرے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کے بارے میں سوچنا چاہیے اور آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور عبادت کے کیا کیا فوائد ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، تاکہ مومن کو زیادہ سے زیادہ توجہ ہو اور ان تمام فوائد کو سمجھیں. کیونکہ انسان کی عادت کچھ ایسی ہے کہ وہ اپنے کام کے زیادہ سے زیادہ فائدہ سمجھنے سے شوق سے کام کر سکتا ہے. فائدہ اگر سمجھنے فائدہ نہیں آتا ہے وہ اپنے کام میں سست ہو جاتا ہے یا سست رفتاری سے کام کرتا ہے. اس لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ عبادت زندگی میں بہت سے فائدے ہیں، اور یہ عبادت ہم کو دنیا میں بھی سلامت رکھتی ہے اور آخرت میں بھی ہم کو مقصد اعلیٰ سے ہمکنار کر دیتی ہے. اس کے لیے عبادت، ریاضت اور علم، حکمت، معرفت بہت ہی ضروری ہے کہ جس حد تک ہو سکے، جتنا ہو سکے ہم اس روحانی دولت کو کمائیں. میں آپ کو ایک مفید بات بتاؤں، وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں جن سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں کس قسم کی جڑی بوٹی زیادہ مفید ہوتی ہے؟ وہ جڑی بوٹی زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور اس سے اچھی دوائی بنتی ہے جو زہریلی قسم کی ہے، بہت سخت ہو، اس میں یا سخت بدبو ہو یا اس میں کوئی تیزی ہو یا اس میں زہر کے قسم کے زہر کے عناصر ہیں، تو وہ بوٹی بہت مؤثر دوا بنانے میں کام آتی ہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس طرح اس سے دوائی بناتے ہیں. پہلے اس کے زہر کو مارتے ہیں، ایک خاص طریقے سے اس کے زہر کو مارتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں کشتہ بنانا. کشتن مانی یعنی فارسی میں مارنا. اس کے زہر کو مارتے ہیں، پھر اس کی اصلاح کر کے اسے دوائیاں بناتے ہیں. طرح انسان کے اندر بھی کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو سخت ہیں، مگر ان صلاحیتوں کی اصلاح کے بعد بہت ہی مفید کام کرتی ہیں. چنانچہ شیطان ایک بہت یعنی شر کی طاقت ہے، برائی کی طاقت ہے، لیکن اس کی اگر اصلاح کی جائے تو اگر مسلمان بنایا جائے تو اتنا کام کرے گا، اتنا کام کرے گا، اتنا کام کرے گا کہ آپ تعجب کریں گے. بہت کام کرے گا. دنیا کے اندر جو شریر انسان ہوتا ہے جس سے لوگ تنگ آتے ہیں، اگر اس کو بنایا جائے اور اس کی اصلاح کی جائے تو وہ اتنا مفید ہوتا ہے، اتنا مفید ہوتا ہے، اتنا مفید ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. کیونکہ اس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے، وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے.